فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیے گئے ہیں تمہارے اوپر نمبر 1 میتہ، مردار، جو جانور از خود مر جائے، بات اس جانور کی چل رہی ہے جو ہماری شریعت میں حلال، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، جو از خود مر جائے جس کو ہم مردار کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ آج تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے المیتہ، مردار کو، جو از خود مر جائے، ایک۔ دوسری بات فرمائی والدم، اور خون، جانور کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کے متعلق کہ یہ حرام، بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ناپاک خون کو نکالنے کا ایک عظیم نظام بنا دیا ہے کہ جانور کے گلے میں 2 رگیں ادھر ہوتی ہیں اور 2 ادھر ہوتی ہیں، شریعت کی اصطلاح میں ان کو اوداج کہا جاتا ہے، کہ جس موقع پر ذبح کیا جاتا ہے تو نہر والی جو جگہ ہے جہاں ہڈی اٹھی ہوتی ہے، جو ذبح کرنے کی جگہ بیان کی ہے شریعت نے، کہ اس جگہ سے جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو یہ 2 رگیں کٹ جاتی ہیں، اور یہ 2 رگیں قربانی کے دن آ رہے ہیں، دیکھ لیجئے کہ 2 دھاریں ادھر سے نکلتی ہیں، 2 ادھر سے نکلتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اندر کا سارا ناپاک خون نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ 2 چیزیں، جانور کے اندر ہڈیوں کا استعمال کون کرتا ہے، کون اس کو کھا سکتا ہے، لیکن جہاں تک مسئلہ گوشت ہے تو رب العالمین نے ذبح کے بعد اس کو حلال بنایا ہے، اور جو گوشت اس خون کے ساتھ اور خون اس گوشت کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو ناپاک بنایا ہے۔ وہ جو خون ہے اس کو نکالنے کا شریعت نے ایک شاندار طریقہ یہ دیا کہ یہاں سے ذبح کیا جائے۔ اس لیے ہماری شریعت کے اندر ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ خاص جگہ سے، ایسا نہیں ہے کہ جانور کو لٹانے کے بعد پیچھے کی ایک ٹانگ کاٹ لیے صاحب، کاٹنا ہی تو مقصود ہے، خون تو یہاں سے بھی نکل جائے گا، نہیں نکلے گا، غلط کہہ رہے ہیں، نہیں نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خون کے نکلنے کی خاص جگہ بنائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور قابل قدر نوجوان دوستوں اور عزیز طلبہ، قرآن مجید کے 6 پارے میں سورہ مائدہ ہے، اور یہ سورہ مائدہ کی 3ری آیت ہے۔ جس دن یہ سورہ شروع ہوئی تھی، قرآن مجید کے ترجمے کی اس مجلس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس سورت کے اندر جو مضامین ہیں، جو بات بیان فرمائی گئی ہے، اس کو پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے اس دور کی صورت ہے، اس دور میں نازل ہوئی جس زمانے میں اسلام ترقی کی جانب گامزن تھا، اور مکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا وہ دور تھا جو آخری دور کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں جو باتیں جس قطعیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس سے صاف مطلب نکلتا ہے کہ کچھ ایسی ہدایات دی جا رہی ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ ان ہدایات کے بعد اب کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ انداز بیان، بات کو کہنے کا طریقہ جو اس صورت میں ہے، اور جس طرح سے صفائی ستھرائی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو الگ بیان کیا گیا، اس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے جیسے کہ آخری ہدایات دی جا رہی ہیں
کہ اس کے بعد اب کسی اور جانب دیکھنے کی یا کچھ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ قبل اس کے کہ قرآن کریم کی آیات کے متعلق کچھ بات عرض کی جائے، ایک بات ذہن میں تازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام کو، جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور اس کی انتہا یعنی اس کی تکمیل، اس کو مکمل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا دین الگ تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے کا دین الگ تھا، سب مختلف دین تھے، سچی بات یہ ہے کہ یہ بات زیادہ اچھے طریقے پر نہیں کہی جاتی۔ دین ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے، اور دین کیا ہے یہ بات ہمارے آپ کے درمیان بار بار آتی ہے۔ دنیا کی تمام اچھائیوں کو ایک جانب کر لیجئے، تمام ان برائیوں کو ایک جانب کر دیجئے جن برائیوں کو واقعتاً انسانی طبیعت برا جانتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایک برائی بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کوئی شریف آدمی اپنی طبیعت کے اعتبار سے ادھر کو جائے، ایک بھی نہیں ملے گی۔ کتے کا گوشت حرام ہے، کوئی شریف آدمی کبھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے حلال گوشت کے مقابلے میں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پیشاب ایک ناپاک چیز ہے، دنیا میں کبھی کوئی ایسی سلامت فطرت نہیں ملے گی کہ انسان یہ کہنے لگے کہ مجھے اس کے پینے میں مزہ آتا ہے، ناممکن ہے۔ تو وہ تمام اچھائیاں جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں رکھی، ان تمام کو ایک جانب کر لیجئے، اور وہ تمام برائیاں جو اللہ نے انسان کے مزاج میں رکھ دی ہیں ان کو ایک جانب کر لیجئے، اور ان دونوں چیزوں کا مجموعہ جو کامل مکمل صورت بن کر سامنے آئے گی، اسی کا نام دین اسلام۔ اس لیے بات بار بار کہی جاتی ہے اور آتی بھی ہے کہ دین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کی طبیعت سے میل نہ کھاتی ہو۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو صحیح سلامتی کے ساتھ زندگی میں رکھا ہے، گڑبڑاتا نہیں ہے، دل کو آوارہ گردی کے لیے چھوڑا نہیں ہے، نگاہیں بغیر کسی حجاب کے دیکھتی نہیں، زبان بے لگام نہیں ہے، صحیح طریقے پر جو انسانی زندگی گزرتی ہے اگر اس طریقے پر اس نے اپنے آپ کو رکھا ہے، ایسے انسان کے سامنے جب کبھی اسلام کی تعلیم آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ساری باتیں وہ ہیں جو میرے دل کی آواز ہے، اس میں تو مجھے کوئی ایسی بات بھی نہیں لگتی جو میرے دل سے ٹکراتی ہو یا میرا دل اس پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو۔ کوئی آدمی کسی کی بہو بیٹی پر نگاہ نہ ڈالے، دنیا کے سارے شریف لوگ کہتے ہیں۔ کوئی کسی کو نہ ستائے، دنیا کا ہر مہذب آدمی یہی کہتا ہے۔ کوئی کسی کو گالیاں نہ دے، ہر شریف آدمی کا یہی مطالبہ ہے۔ تو دین اسلام اور اس کی تعلیمات الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے تو اللہ کی جانب سے کامل مکمل شکل میں اس کو ایک جگہ محفوظ فرما دیا ہے کہ بھئی یہ ہے مجموعہ کہ قرآن مجید کی آیات اور حضور پاک علیہ السلام کی صحیح احادیث، کہ یہ کیا ہے کہ یہ دین اسلام کی کسی آدمی کو اگر الفاظ میں شکل و صورت دیکھنی ہو تو وہ یہ مجموعہ ہے، اور کسی اللہ کے بندے کو الفاظ کے اس مجموعے کی کوئی ایسی شکل دیکھنی ہو جو عملی شکل میں ہوتی ہے تو وہ انسان کی کامل مکمل تصویر ہے۔ تو جو بات کلام پاک میں ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہے، اور جو بات خود میرے آپ کے اندر ہے وہ بات کلام پاک میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کے لیے الگ سے اتارا ہوا تھوپا ہوا زبردستی کا کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ صرف وہ ہے جو انسان کی فطرت چاہتی ہے۔ یہ دین شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، مگر ہر زمانے کے انسانوں کی ضرورت جو ہوا کرتی ہے وہ اپنے دور کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے دور میں جو ترقی کی ہے ظاہر ہے کہ وہ تو وہاں پہنچ گئی جہاں لوگ پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا بہت زیادہ آگے بڑھ گئی، تو اس زمانے میں جتنی ضرورت تھی رب العالمین نے وہ رہنمائی فرمائی، بعد کے دور میں جتنی تھی وہ رہنمائی فرمائی۔ ہمیں اور آپ کو جو دور ملا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا یہ پورے کا پورا دور، اس میں کہا جاتا ہے گویا کہ انسانیت نے اپنی عمر کو مکمل کر لیا، اس کے بعد اب کسی نئی بات کی نہیں ہے۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ حضور پاک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے 600 سال اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے 600 سال
بات اہل بصیرت جانکار لوگوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آگے پیچھے کے 1200 سال ایسے ہیں کہ دنیا میں جتنے فتنے جنم لینے والے تھے وہ لے چکے، زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہونے تھے وہ ہو چکے۔ اب قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے یا جتنے بھی طریقے ہوں گے زندگی گزارنے کے، جتنے بھی نئے نئے دعوے یعنی نئے فلسفے سامنے آئیں گے، ان کی صورتیں مختلف ہوں گی، مگر ان کے اندر کا مغز، ان کے اندر کی روح، ان کے اندر کی جان وہی ہوگی جو اس دنیا میں پہلے ہو چکی۔ پرانے زمانے میں حرام کاری ہوتی تھی، آج بھی ہوتی تھی، طریقے بدل گئے، اور تو کوئی خاص بات نہیں، حرام کاری حرام کاری۔ پرانے زمانے میں بھی ڈاکہ ہوتا تھا، چوری ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی طریقے بدل گئے۔ طریقہ بدل جانے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ڈاکہ نہیں ہے، یہ زنا نہیں ہے، نہیں، زنا تو زنا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جتنے فتنے آنے تھے وہ آ چکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا، آپ کی ذات کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا جس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوئی تھی۔ اب قیامت تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن مجید کو ایسا کامل اور مکمل کیا ہے کہ اس رب العالمین نے جو انسانوں کی فطرت کا بنانے والا ہے، جو انسانوں کے مزاج کا بنانے والا ہے، جسے معلوم ہے کہ قیامت کی صبح تک کیا ہوگا، اللہ نے ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کلام پاک کو ایسا کامل اور مکمل کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کا کلام ہدایت میں پیچھے رہنے والا نہیں۔ اور یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں کہ ہم اور آپ اپنی خوش دلی میں، محبت میں اور تعلق میں بات کہہ دیں، نہیں، یہ حقیقت۔ ہم اور آپ تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے اور ماننے والے، ورنہ دنیا کے وہ لوگ جو قرآن کریم کے ماننے والے نہیں ہیں، بہت بڑی مقدار میں ان کے اندر بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ نہیں، بالکل جو بات کہہ دی گئی وہ اٹل ہے اپنی جگہ، وہ تو انداز بیان ہی بتاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین آدم علیہ السلام کے ذریعے شروع فرمایا اور کامل مکمل ہوا وہ آپ کی ذات پر۔ اب جب کامل مکمل ہو گیا تو اس کی ہدایات خود بتلاتی ہیں کہ انسان کتنی منزلوں سے گزرے گا، قرآن کریم کی ہدایت ہر موقع پر رہنمائی کرے گی۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، انسانی دنیا کہیں پہنچ جائے، ایک لمحہ زندگی میں ایسا نہیں آئے گا کہ کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ بھئی ہمیں اسلام کے اندر اس کا جواب نہیں ملتا، ایسا نہ ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبق کے آ جانے کے بعد قوم پر کچھ زمانہ گزر جائے تو قوم اس سبق کو یا تو بھول جاتی ہے یا اپنی جانب سے کچھ اس میں ملا لیتی ہے، یہ اضافہ کر لیتی ہے یا کچھ کمی کر لیتی ہے۔ ہر دور میں قوم نے اپنی تعلیم، اپنے سبق، اپنی ہدایت کے ساتھ یہی کیا ہے۔ اسی بنیاد پر کتابیں گڑبڑی ہوئی، اسی بنیاد پر لوگوں نے کتابوں کو کہیں چھوٹا کر دیا تو کہیں بڑا کر دیا، کہیں اپنی جانب سے کچھ ملایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں بنیادی احکام، ہمارے ڈھانچے میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی بنیاد ہے کہ اس کے بغیر اس کا ڈھانچہ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے بنیادی احکام کو اتنا صاف کر کے پیش کیا ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، اور جب بنیادی ڈھانچہ باقی ہے تو دنیا کا کوئی فتین یا دنیا کا کوئی دجال اسے گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی رب العالمین کی جانب سے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری۔ تو جو بات میں نے عرض کی کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے بات کی، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حلال، یہ حلال، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ، یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، اور بہت صاف انداز میں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ انداز بیان تو کچھ اور ہے۔ ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو کر کے دیکھ لیجیے گا، مناسب سمجھیں تو بچ جائیے گا، مناسب نہ سمجھیں تو ٹھیک ہے آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ نہیں، انداز بیان تو کچھ اور ہے۔ ان دو باتوں کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کی آیت کو سمجھ لیں۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیے گئے ہیں تمہارے اوپر نمبر 1 میتہ، مردار، جو جانور از خود مر جائے۔ بات اس جانور کی چل رہی ہے جو ہماری شریعت میں حلال ہے، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، جو از خود مر جائے جس کو ہم مردار کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ آج تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے المیتہ، مردار کو، جو از خود مر جائے۔ ایک دوسری بات فرمائی والدم، اور خون، جانور کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کے متعلق کہ یہ حرام، بالکل کوئی گنجائش نہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس ناپاک خون کو نکالنے کا ایک عظیم نظام بنا دیا ہے کہ جانور کے گلے میں 2 رگیں ادھر ہوتی ہیں اور 2 ادھر ہوتی ہیں. شریعت کی اصطلاح میں ان کو اوداج کہا جاتا ہے کہ جس موقع پر ذبح کیا جاتا ہے تو نہر والی جو جگہ ہے جہاں ہڈی اٹھی ہوتی ہے جو ذبح کرنے کی جگہ بیان کی ہے شریعت نے کہ اس جگہ سے جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو یہ 2 رگیں کٹ جاتی ہیں اور یہ 2 رگیں قربانی کے دن آ رہے ہیں. دیکھ لیجئے کہ 2 دھاریں ادھر سے نکلتی ہیں اور 2 ادھر سے نکلتی ہیں. اس کے نتیجے میں اندر کا سارا ناپاک خون نکل کر باہر آ جاتا ہے. 2 چیزیں جانور کے اندر ہڈیوں کا استعمال کون کرتا ہے, کون اس کو کھا سکتا ہے. لیکن جہاں تک مسئلہ گوشت کا ہے تو رب العالمین نے ذبح کے بعد اس کو حلال بنایا ہے اور جو گوشت اس خون کے ساتھ اور خون اس گوشت کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو ناپاک بنایا ہے. وہ جو خون ہے اس کو نکالنے کا شریعت نے ایک شاندار طریقہ یہ دیا کہ یہاں سے ذبح کیا جائے. اس لیے ہماری شریعت کے اندر ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ خاص جگہ سے ایسا نہیں ہے کہ جانور کو لٹانے کے بعد پیچھے کی ایک ٹانگ کاٹ لی, یہ صاحب کاٹنا ہی تو مقصود ہے, خون تو یہاں سے بھی نکل جائے گا. نہیں نکلے گا, غلط کہہ رہے ہیں, نہیں نکلے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس خون کے نکلنے کی خاص جگہ بنائی اور دنیا کے بعض ملکوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی کہ بھئی یہ خاص بات ہے کہ یہاں سے اگر ذبح کیا جائے تو نکل جاتا ہے اور کسی اور جگہ سے کریں. ایک کتاب ہے ہمارے پاس کہ بعض ملکوں میں تقریباً 100-150 جانوروں کو مختلف جگہوں سے کاٹا گیا کہ آیا خون اس شکل میں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. تمام ماہرین کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں سے نکلتا ہے جسم میں اس کے بعد کہیں اور سے نہیں نکلتا. بولے 10 رگیں ہیں, آپ ٹانگ کاٹ دیجیے, ٹانگ کے آس پاس کا سب نکل جائے گا مگر ان رگوں کا نہیں نکلے گا کہ وہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا وہ یہیں کے کاٹنے سے نکلتا ہے. اور اسی وجہ سے یہاں سے کاٹنے کے نتیجے میں جانور کا تعلق اس کے جسم کا دماغ سے باقی رہتا ہے اور دماغ کی تکلیف کے نتیجے میں جانور کے اندر فڑفڑاہٹ باقی رہتی ہے اور اس ہلنے اور حرکت کے نتیجے میں وہ جو فوارہ جوش ہوتا ہے اس کے نتیجے میں خون کا ایک ایک قطرہ نکل جاتا ہے. یہ تو خدائی نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خون کو اس گوشت سے الگ کرنے کے لیے نظام یہ بنایا. اسے ہمارے ہاں کہتے ہیں دم مسفوح, یعنی وہ والا خون حرام ہے جو بہنے والا ہو. اب کوئی ہمارے طالب علم ہم سے یہ معلوم کرنے لگے کہ مولوی صاحب اگر خون جم گیا ہو تو پھر کیا قتلی بنا کر کھانا جائز ہے اس کا؟ کہ وہ قتلی تو بعد میں بنا ہے, پہلے تو بیچارہ وہ بہنے والا تھا. بعد میں تو آپ اس کو کچھ بھی کر لیں, فریج کے اندر جما کے کیا کریں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا. بنیادی طور پر جو چیز جہاں سے چلی اس شکل کیا تھی اس وقت, وہ تو دم مسفوح ہے, وہ تو بہنے والا خون ہے, وہ تو حرام ہے. اور قرآن کریم نے باقاعدہ ایک اور موقع پر دم یعنی خون کے ساتھ مسفوح کا لفظ بولا ہے, دم کے ساتھ, کہ دم مسفوحا بہنے والا خون. اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم کے اندر جانور کے 2 چیزیں ایسی بنائی ہیں جو دیکھنے میں خون ہے مگر وہ جمی ہوئی ہیں, وہ پاک بے نیاز سب کچھ بیان کرتا ہے. ایک چیز ہے آپ دیکھیں جانور کے اندر کلیجی, یہ کیا چیز ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ خون بالکل جم کر ایک جگہ ہو گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز حلال تھی اس سے بچانے کے لیے کوئی انسان یہ کہنے لگے اور کل کو یہ تحقیق سامنے آ جائے کہ صاحب یہ بھی تو خون ہے, مگر قرآن کریم کہتا ہے دم مسفوحا, وہ والا خون حرام ہے جو بہنے والا ہو اور کلیجی بہنے والی نہیں ہوا کرتی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حلال ہے. گوشت کا بقیہ حصہ جانور کے اندر جو ہوتا ہے وہ حلال ہے, اس چیز کو نکالا گیا. تو ایک بات ہے میتا, نمبر 2 خون, نمبر 3 لحم الخنزیر. اس کا تو کہنا چاہیے کہ اس کی تو کھال کیا اور اس کی ہڈیاں کیا اور اس کا گوشت کیا اور اس کی چربی کیا, یہ تو ایسا ناپاک کہ فطرت کے اعتبار سے ناپاک کہ اس مسئلے میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں. اسلام کے اوپر دنیا میں ہر زمانے میں اعتراض ہوا تو اس زمانے میں بھی اعتراض ہوا. جن لوگوں کو اس چیز کے کھانے کا کچھ زیادہ شوق چل رہا ہے, دنیا کی بہت سی قومیں آج بھی اتنی بڑی مقدار میں کہ خدا کی پناہ اسی کو کھاتی. میں کہا جی اسلام نے حرام کیا ہے. کسی مولوی صاحب سے پوچھا ہوگا کیوں حرام کیا؟ جی گندا ہوتا ہے. کہا کہ اس زمانے میں تو فارمنگ بڑی زبردست ہو رہی ہے, 3 دفعہ تو نہلائے جاتے ہیں صبح سے شام تک اور سارے کیڑے مارے جاتے ہیں, ان کی غذائیں بھی الگ ہیں, ان کا کھانا بھی الگ پک کے آتا ہے. تو کیا مطلب جناب خنزیر گائے ہو گئے کیا؟ عجیب و غریب کہانی. ارے خنزیر خنزیر ہی تو ہے, تم تو اسے شیشے کے روم میں پالنا شروع کر دو اور تمام جراثیم کا دروازہ بھی بند کر دو, شاندار طریقے پر قالین پہناؤ, پھر مخمل لپیٹ دو اس کے اوپر, ہونا کیا ہے؟
فطرت نہیں بدلا کرتی. اللہ تبارک و تعالی نے لحم الخنزیر کو حرام کیا ہے اور اس سے کچھ نہیں. اس زمانے کے اندر لوگوں نے محنت کر کے جب دیکھا اور تلاش کیا کہ مسئلہ ہے کیا. ہمارا اور آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اس سے پہلے بات آ چکی ہے 2 ہفتے پہلے کہ جب رب العالمین نے یہ فرما دیا حرام ہے تو حرام ہے. عیسائیوں کی غلامی میں مانا تو کیا مانا, دنیا کے ماہرین کا مانا تو کیا مانا. حضور پاک علیہ السلام کی بات کو ماننا چاہیے کہ آپ نے قرآن پڑھ کر بیان کر دیا بھائی یہ حرام ہے, بات ختم ہو گئی, ہم دیکھنے کو تیار نہیں ادھر کو. اس زمانے کے اندر باقاعدہ کیا کہنا چاہیے اس سے دوربین سے اور جو خوردبین ہوتی ہیں اس سے اور کیڑے کے پہچاننے کے جو طریقے ہیں اس سے اور خون کی چھنائی اور خون کے اندر دیکھنے والے آلات جو ہے پتہ چلا کہ اتنے خطرناک باریک کیڑے ہوتے ہیں جو انسان کو کینسر کی بیماری میں ڈال دیتے ہیں اور بھی ہزاروں بیماریاں. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں ایک اعتراض یہ آیا کہ صاحب اگر ان تمام بیماریوں والے جراثیم اس خنزیر کے اندر سے ختم کر دیے جائیں تو ایسی دوائیں دی جائیں کہ وہ سارے ان کے اندر سے جراثیم ختم ہو گئے. لہذا اب کوئی آدمی اگر کھاتا ہے تو یہ والا گوشت نہ تو اس کے جسم میں بیماریاں پیدا کرے گا, نہ اس کے خون میں وہ باریک والے کیڑے ہوں گے, نہ اس کے جسم کے گوشت کے اندر یہ جراثیم مزید پیدا ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تحقیق کے نتیجے میں آپ اس پر پہنچے کہ 4-5 چیزیں آپ کو ملی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں جب حرام فرمایا تو تنہا اس بنیاد پر حرام نہیں کیا تھا کہ اس میں کچھ گندے خطرناک جراثیم پائے جاتے. مسئلہ یہ نہیں تھا, کہیں بھی بیان نہیں کیا. یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں. اگر یہ بات کہی جاتی کہ صاحب اس بنیاد پر ہم حرام کر رہے تھے تو ٹھیک آپ کو کہنے کا حق تھا. یہ مسئلہ کہاں بیان کیا؟ قرآن کریم تو یوں بیان کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر خنزیر کے گوشت کو حرام کیا. اور جب خنزیر کا گوشت حرام ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1400 سال ہو گئے اور ہر شریعت میں ہر دور کے اندر اس کو حرام بیان کیا گیا. تو اس طرح سے سینکڑوں سال گزر گئے. اس کی ناپاکی پر دنیا کے تمام صحیح لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ تو نجس العین ہے. معلوم یہ ہوا کہ 2-3 باتیں اگر آپ کو معلوم ہو گئیں اور آپ مشینوں سے ان چیزوں کو ختم کر دیں تو آپ کو یہ کیا معلوم کہ رب العالمین نے کن کن بنیادوں پر اس کو حرام کیا تھا. ابھی تو 2 ہی باتیں معلوم ہوئی ہیں. کچھ زمانے کے بعد کچھ تحقیق اور ہوئی تو 15-20 بیماریاں اور نکل آئیں. کچھ زمانے کے بعد اور تحقیق ہوئی تو 15-20 اور نکل آئیں. اس کم وقت میں تو نکلتی رہیں گی اور آپ تحقیق فرماتے رہیے گا. سب کچھ ماننے کو تیار ہیں مگر قرآن مجید کی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ نے اس ناپاک گوشت کو حرام کیا ہے. اس نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. چوتھی چیز بیان کی نمبر 1 پر مردار, نمبر 2 خون, نمبر 3 لحم خنزیر اور نمبر 3 وہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بول دیا جائے. وہ چیز, وہ جانور, وہ مٹھائی جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بول دیا جائے. خوب سمجھ لیں اس بات کو. ایک جانور ہے جو رب العالمین کا پیدا کیا ہوا ہے, تمام مخلوقات اسی کی بنائی ہوئی ہے. ایک انسان ایک جانور خریدتا ہے اور لے جانے کے بعد غیر مسلم اپنے عقیدے کے مطابق جا کر مندر پر کہیں یا کسی دیوی دیوتا کے اوپر جا کر اس کو چڑھا دیتا ہے, ان کی نظر کر دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس کے اوپر کسی اور کا نام بولا گیا. کسی کو تو کہا کہ وما اہل بہ. عربی زبان کے جاننے والے یہ طلبہ جانتے ہیں اہل کے معنی ہوتے ہیں آواز کا نکالنا. ہلال جس موقع پر چاند پہلی تاریخ کا ہوتا ہے تو اس کو ہلال کہا جاتا ہے اور اس کے اندر یہی حکمت ہے کہ دیکھنے کے موقع پر لوگ آوازیں نکالتے ہیں, شور مچاتے ہیں کہ جی دیکھ لیجیے ہلال آ گیا, دیکھ لیجیے ساتھ چاند دکھ گیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک مسئلہ اس کے لیے بھی حدیث شریف میں جملہ وہاں بھی آتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اگر کچھ آواز نکلی اور بچے کا انتقال ہو گیا تو کہا جائے گا بچہ زندہ پیدا ہوا تھا. اور اگر بچہ بیچارہ ایسا پیدا ہوا نہ آواز نہ نکلی, نہ حرکت ہے, نہ کچھ تو ہم کہتے ہیں مردار پیدا ہوا تھا. اب اس کی نماز بھی نہیں ہے. کلی جا کر پانی سے صاف کر دو, کپڑے میں لپیٹ کے جا کر دفن کر کے آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, تو بیچارہ مردار ہے. تو بالکل یہی معاملہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بولا جائے, چاہے وہ جانور ہو. اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں. بہت سے لوگ ایک جانور کو لے جا کر کسی صاحب مزار کے سامنے ان کے نام لے کر اس کو ذبح کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ جانور کو لے جا کر کسی صاحب مزار پر جا کر اس کو ذبح کرتے ہیں نظر و نیاز کے طور پر. جی سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کیا کہ یہ بڑے پیر صاحب کی بکری ہے, بالکل صاف بات ہے, یہ شیخ صدو کا بکرا ہے,
ہاں وہ تو نہ پوچھیں ماشاءاللہ کیا کیا ہے، جس گاؤں میں نکل جاؤ نئی سے نئی کہانی ہے۔ واقعی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہندوستان کے اس کونے سے چلے اور اس کونے تک، اور جانے کے بعد یہ دیکھے کہ ہر گاؤں کی شریعت لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی کون کون سی ہے، تو ہو سکتا ہے 3-4 جلدیں تیار ہو جائیں۔ ابھی ہم رامپور گئے، کہاں گئے تھے؟ ہاں رامپور شہباد میں، وہاں بتایا کہ قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر مسور کی دال پھینک دیتے ہیں کہ جی یہ کیا آئٹم ہے، کہ جب فرشتے آئیں گے تو پہلے دال پیریں گے، اس سے میں حساب کتاب کو بھول جائیں گے، اور پورے گاؤں میں ہو رہا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے جانا ہوا رامپور کے ایک جگہ، وہاں جا کر معلوم کیا سوار کے علاقے میں کسی گاؤں میں کہ جیسے ہی دفن کیا تو اس کے بعد لڈو بٹتے ہیں قبرستان میں۔ کیا مطلب؟ بڑی خوشی کی بات، ابا مر گئے، کیا مطلب ہے پھر؟ تو کچھ زمانے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ یار وہ ہاتھ گندے ہو رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اور قبرستان میں نل بھی نہیں ہوتا۔ بولے بھائی آئندہ کبھی کوئی میٹھی چیز لے کر آیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ اس کی جگہ کھجوریں آ گئی، تو وہ بھی ذرا کچھ گیلی سیلی سی ہوتی ہیں، اب اس کی جگہ چھوارے آ گئے اس گاؤں میں کہ فوراً دفن کرنے کے بعد سب کو 5-5 چھوارے دیے جاتے ہیں۔ کہیں بھی چلے جائیں آپ، جو ایک راستے میں چلے جائیں، راستے میں ایک مزار پڑے گا تو یہ کون سی والی زیارت ہے کہ یہ جھاڑو والی زیارت ہے، کہ جو بھی بیماری ہو وہاں کا مجابس جھاڑو لے گا آپ کے اوپر ادھر ادھر سے پوت دے گا آپ کو، لوگ آپ کیا ٹھیک ہوگی جھاڑو والی زیارت، کہ جی وہاں جگہ چلے جائیے، ایک وہ گندا تالاب ہے اس میں جا کر نہا لیجیے، آپ کی کھجلی ٹھیک ہو جائے گی۔ جی وہ غریب کہانی ہے، نہ پوچھے، کہیں کو نکل جائیں وہاں بالکل اپنی شریعت الگ تیار کی ہے امت نے۔ اس کی روشنی میں یہ بات سمجھنا آئے گی جو میں نے اس لیے عرض کی، بات لمبی ہو گئی۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس موقع پر اس بکرے کو ہم نے ذبح کیا فلاں پیر صاحب یا فلاں صاحب مزار کے نام، اس موقع پر نام تو ہم نے اللہ کا لیا تھا۔ مسئلہ اللہ کے نام لینے کا نہیں ہے، آپ نے لیا کہ نہیں کیا اس کا مطلب نہیں، بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جانور آپ کے اندر کیا نیت تھی کہ کس کے لیے قربان کیا گیا، مسئلہ تو یہ، وہ تو بات کی بات ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا۔ آپ گھر سے لے کر چلے کہ یہ بکرا میں نے اس لیے خریدا ہے کہ فلاں صاحب مزار کو جا کر مجھے نظر و نیاز کے طور پر، صدقے کے طور پر، ہدیے کے طور پر ان کی قبر پر جا کر اس کو قربان کرنا، نیت تو یہاں بدل گئی۔ اب آپ اللہ کا نام لیں یا نہ لیں اس سے یہ حلال ہونے والا نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ مسئلہ بہت آتا ہے، بالکل یہی مسئلہ مٹھائیوں کا ہے، یہی مسئلہ قبروں پر کسی چیز کو پیش کرنے کا ہے۔ ہم اور آپ جس دور کے اندر ہیں یہ باتیں اگر بیان کی جاتی ہیں صاف صاف تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ زمانہ ان باتوں کے کرنے کا نہیں ہے، ذرا آپ کی سمجھداری کی بات ہے، مطلب یہ کہ پکے مشرک ہو جائیے پورے، یہ مطلب ہے ان کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں بات کو کہنے کا طریقہ ہونا چاہیے، یہ تو کہنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے پوہڑ پن سے نہ کہا جائے، ڈنڈے کے طریقے پر نہ کہا جائے، زبردستی منوانے کے طریقے پر نہ کہا جائے، لیکن قرآن کریم کے جو حقائق ہیں اور قرآن کریم کے جو بیانات ہیں، کیا زمانے کے حالات اور اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر یہ بھی بدل سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی جگہ بالکل اٹل ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، کوئی مانے کہ نہ مانے اس سے کیا؟ تو بالکل بدیہی حقیقت، بالکل یہی معاملہ جانور کا، یہی معاملہ مٹھائی کا، یہی معاملہ کپڑوں کا، ان تمام چیزوں کا۔ عربی جاننے والے طلبہ جانتے وما اہل، جس چیز کے اوپر، یہ اتنا عام لفظ ہے کہ اس کے اندر سب کچھ آ گیا کہ جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے گا، فلاں صاحب کے لیے، فلاں کی قبر کے لیے، فلاں صاحب مزار کے لیے ہم نے اس کو چیز کو دے دیا کہ ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم نے یاد رکھیں اس والی چیز کو خنزیر کی بغل میں ذکر کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اتنا حرام ہے۔ قرآن کریم جب کسی چیز کو کسی جگہ دیتا ہے تو پھر دیکھتے چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل کا لفظ ترجمہ سمجھے جو میں نے عرض کیا کہ جس وقت ابراہیم گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل، اور لگا کر اسماعیل کو ابراہیم کا ساتھ کر دیا کہ جو مقام ان کو ملنے والا اللہ کی جانب تو اس مشن میں ان کو بھی شریک کر دیا قرآن نے کہ یہ بھی انہی کے ساتھ۔ تو جب قرآن کریم کسی لفظ کو، کسی جملے کو کسی کے بغل میں ذکر کرتا ہے بالکل ملا کر، گویا کہ اس چیز کی حرمت، اس چیز کی ناپاکی، اس کی قباحت، اس کی گندگی بالکل ویسے ہی ہے جو اس سے پہلے خود سے پہلے خنزیر کی بیان کی گئی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ذرہ برابر۔ اس موقع پر ایک بات تو یہیں رک کر صاف کر دوں، ابھی 3-4 دن جب یہ دیوالی والی کا مسئلہ آیا، بہت سے ٹیلی فون آئے ساتھیوں کے کہ جی مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی، اس کے متعلق کیا ہے مسئلہ؟ تو 2 باتیں یاد رکھیں۔
کبھی کبھی انسان چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو کسی دکان سے لے کر ایک آدمی کو خوشی کے موقع پر ہدیہ تحفہ گفٹ دیتا ہے، چاہے تہوار کا موقع ہو چاہے بے تہوار کا موقع ہو، وہ مسئلہ ہے۔ اگر اس پر ان کا کسی طرح کا منتر نہیں ہے، اس پر کچھ پڑھا بڑا نہیں گیا ہے، اس سے ان کے دیوی دیوتاؤں کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو چیز لے آئی گئی بہت سی مقدار میں اور تمام ساتھیوں کو دے دی گئی، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، وہ مسئلہ بالکل الگ ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے متعلق یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارا دوست اتنا پکا مذہبی ہے اور اس پر ان کے مذہب کا ایسا رنگ غالب آ چکا ہے، یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا، جہاں کسی طرح کا کوئی اندیشہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو اس مٹھائی سے بچانا بھی چاہیے اور اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس بھیجنے والے وہ صاحب کیسے ہیں۔ جب میں نے پوری تفصیل سمجھائی، سرائے ترین سے ایک بھائی کا فون آیا تو بولے مولوی صاحب سیدھی سیدھی یہ بتاؤ کھا لوں نہ کھا لوں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا معلوم، آپ کی دوستی پنڈت جی سے ہے یا آپ کی دوستی کسی دکاندار سے، تو آپ کو طے کرنا ہوگا کہ آپ کی دوستی کیسے لوگوں سے۔ بعض ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، اگر آپ ان کے یہاں صبح چلے جائیں، مسلمانوں کے اندر شیعہ تو بعض اتنے شیطان قسموں کے ہوتے ہیں، اگر ان کے یہاں چلے جائیں جب تک کچھ نہ کچھ ملاوٹ نہ کر دیں وہ آپ کو ایک کپ چائے بھی نہیں دے سکتے۔ ایسے شیطانوں کی تو چائے کبھی پینی نہیں چاہیے۔ اب کوئی آدمی معلوم کرنے لگے مولوی صاحب شیعہ کی چائے، مسئلہ چائے کا نہیں ہے، مسئلہ اس کی حرکت کا ہے، تو مسئلہ تو اس پنڈت جی کے بھیجنے کا ہے جن سے آپ کی سلام دعا اور آپ کی دوستی، وہ خود کس رنگ کے ہیں پہلے یہ تو طے کرو، یہ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ وہ کس رنگ کے ہیں۔ آیا پکے مذہبی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بولنے سوچنے دینے کو تیار نہیں، یہ واقعہ نارمل قسم کا آدمی، سیکولر قسم کا آدمی جیسے عام پبلک ہوتی ہے کہ یہاں سے خریدا اور یہاں سے دوست کو بھیج دیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ارشاد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ تو چار، یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے پکے درجے کے حرام، اس میں کسی طرح کے حلال ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل مر گیا تو مر گیا۔ آگے ارشاد فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، چار جانور اور بیان کیے۔ ایک جانور تو وہ ہوتا ہے جس کو کہیں پھندا لگ جائے کسی وجہ سے اور بیچارے کا گلا ہی دب گیا، منخنقہ جسے کہتے ہیں پھندا لگ کر مر جانا، کہیں جنگل میں کسی جگہ کوئی پھنسا کہیں۔ دوسری بات آگے فرمایا والموقوذہ، ایسا جانور جس کے چوٹ لگ گئی، اور یہ ساری باتیں ان جانوروں کی چل رہی ہیں جو حلال ہیں، اور جو حرام ان سے کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ دوسرے جس کو چوٹ لگ گئی ہو، اب چوٹ ظاہر بات ہے ٹکرا کر بھی لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بھی لگ جاتی ہے، کوئی جانور کہیں آ گیا ویسے بھی لگ جاتی ہے، کسی طرح سے لگی اور وہ اس کے نتیجے میں مر گیا۔ دو تیسری بات فرمائی والمتردیہ، کوئی جانور اوپر سے نیچے کو گر گیا، اس کے نتیجے میں اس کی موت آ گئی، ہلاک ہو گیا، یہ بھی تین۔ اس کے بعد چوتھا نمبر ہے والنصیحہ، کہ ایک جانور نے دوسرے کے سینگ ایسا مارا جس کے نتیجے میں وہیں پر ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ یہ چار جانور ہیں۔ اتنی بات قرآن کریم جو اوپر ابھی میں نے عرض کی تھی خون والی، کہ جب کوئی جانور خود مر جائے تو اس کا مطلب یہ نکلا وہ جو اندر حلال گوشت تھا اور وہ حرام نکلنے والا خون باہر نکلنے والا تھا وہ نہیں نکلا، وہ اندر رہ گیا اور وہ مر گیا۔ وہ ناپاک خون اس کے جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ کسی موقع پر آپ دیکھ لیں مہتر کبھی کبھی چمڑا اتار رہے ہوتے ہیں جانوروں کا، ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے، آپ ذرا اسے غور سے دیکھیے کہ ذبح کرنے کے بعد ایک جانور کی کھال کو اتارا گیا، اس کا گوشت کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اور کسی موقع پر کہیں سے گزرے اور کہیں پر مہتر اگر کسی کی کھال اتار رہے ہوں مرے ہوئے جانور کے، اس کو گوشت کو دیکھ لیجیے گا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اور کسی جانکار قریشی سے معلوم کریں گے وہ تو آپ کو 25 طرح کے وجوہات اس میں ثابت کر دے گا کہ یہ یوں افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، دیکھ لو یہ گوشت، اس کی رنگت الگ ہوتی، اس میں گندگی ہوتی، اس میں سڑان ہوتی، اس میں خون سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چار چیزیں جب بھی بیان کی گئی، چار جانوروں کا نام لیے گئے، خود بخود گلا گھٹ کر مر جائے، سینگ کے نتیجے میں مر جائے، چوٹ کے نتیجے میں مر جائے، اوپر سے گرنے کے نتیجے میں مر جائے۔ جب یہ سارے خود بخود مر گئے تو وہ ناپاک خون جو باہر نکلتا ہے وہ نہیں نکلا، وہ اندر شامل ہو گیا، اور جب شامل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ خون جو ہے وہ گوشت کے ساتھ مل گیا، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ وہ جو حرام چیز تھی وہ باہر آنی چاہیے تھی وہ باہر نہیں آئی، باہر نہ آنے کے نتیجے میں یہ کہا جائے گا جسے حرام۔ اب یہاں قرآن کریم نے ان چار سے متعلق ایک بات بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وما اکل السبع، چار چیزیں اور پانچویں یہ ہے جس کسی کو درندہ کھا لے۔
کوئی بکری اٹھا کر لے گیا، کوئی بھیڑیا، کوئی شیر اٹھا کر لے گیا، کوئی چیتا اٹھا کر لے گیا، ٹھیک ہے وہ بھی مر گیا۔ اب قرآن کریم یہاں بیان کرتا ہے الا ما ذکیتم، کہ یہ تمام چیزیں حرام ہے، اوپر والی نہیں، اوپر والی چار نہیں، اوپر میتا، خون، لحم خنزیر اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ میتا تو اندر سڑ جانے کی وجہ سے، خون کی ناپاکی سامنے آ چکی، لحم خنزیر کے متعلق بات آئی، اور وما اہل بہ۔ اب آپ کہیں گے مولانا خنزیر کے اندر بھی گندگی ہوتی ہے، خون میں بھی گندگی ہوتی ہے، مردار میں بھی۔ اب اگر کسی پر پیر صاحب کا نام لے دیا گیا تو اس میں کون سی گندگی ہو گئی؟ مسئلہ ہے نا، وہ یہ بھی گندگی نظر آ رہی، یہ بھی نظر آ رہی، یہ بھی نظر آ رہی۔ اگر کسی پر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا، تو اس میں کون سی گندگی؟ یاد رکھیں اسلام میں اس گندگی سے بڑھ کر اندر عقیدے کی گندگی ہوتی، اس لیے شرک کو ناپاکی کہا گیا، نجس ہے بالکل۔ تو یہ تمام چیزیں تو ہیں اپنی طبیعت فطرت کے اعتبار سے ناپاک، اور اہل لغیر اللہ بھی جو ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا، وہ کس لیے؟ عقیدے کی خباثت کی بنیاد پر، عقیدے کی ناپاکی کی بنیاد پر، کہ ایک پاک چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا اپنی ذات کے لیے، جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو اگر قربانی کبھی ہوگی اس جانور کی تو اسی ذات پاک کے نام پر اس کو لے کر کسی اور جگہ پر کاٹ دیا گیا، صرف اس لیے کہ تاکہ وہ خوش ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کا رخ بدل گیا، طبیعت کہیں تھی اور کہیں کی کہیں پہنچ گئی۔ ہم اور آپ جب قربانی کرتے ہیں نا اس زمانے میں، انی وجہت وجہی للذی، اللہ میں اپنے رخ کو آپ کی طرف کرتا ہوں، آپ کی طرف، آپ کی طرف۔ کیا کہا جائے، ہر چیز میں تو عجیب و غریب ہماری کہانی ہوتی چلی جا رہی۔ اسے کٹرے کو پچھاڑا، لٹایا، جو قربانی والے کھڑے ہوتے، جی مول صاحب تم ہی کر دو ذرا۔ اللہ کے بندے، مسئلہ قربانی کا نہیں تھا۔ قربانی کیا ہے بیچاری، وہ تو 3 دن کا ایک عمل ہے کہ انسان اپنی جانب سے ایک عمل کو پیش کر رہا۔ مسئلہ تو یہ کہ انی وجہت وجہی للذی، کہ اللہ میں نے اپنے رخ کو آپ کی طرف کیا، اس ذات کی طرف جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، کہ کم از کم آپ کر رہے ہوتے تو آپ پڑھ رہے ہوتے، آپ کے اندر جذبہ آتا، آپ میں بیداری آتی، آپ کی طبیعت کے اندر ایک بناؤ آتا کہ نہیں مولوی صاحب تم ہی کر دو اس کام کو۔ ٹھیک ہے، ہو تو گیا، ذبح بھی ہو گیا، قربانی بھی حلال ہے، قربانی بھی ہو گئی، سب کچھ ہے، مگر اسلام کرنے والے کے اندر جو روح پیدا کرنا چاہتا ہے اس روح سے بہت بڑی حد تک آپ کے اندر محرومی رہی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے جب جانور کو لٹایا کرتے تھے، لٹانے کے بعد آپ نے یہ والا حصہ پاؤں کا اس کے شانے پر رکھا، کیونکہ لٹانے کے بعد جب شانہ نیچے کو آ گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ بکرے کو کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو خود دیکھا کہ آپ نے اس کے سینگ کے اوپر، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے سینگ کے اوپر ہاتھ رکھا اور ایک جانب پاؤں رکھا، اور اس کے بعد آپ نے یوں پڑھا کہ اللہ میں نے اپنے دل کے رخ کو آپ کی طرف کیا۔ ان سے بڑھ کر سچے دل کا تو انسان دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور جب وہ اس طریقے پر کر کے بتلا رہے ہیں اور پوری طرح سے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کیا غضب کی آیت ہے، میرا مرنا جینا، میری عبادت، میری قربانی سب آپ کے لیے۔ تو ایک کام رہ جاتا اس موقع کی جو آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ دعا ہے، تنہائی میں غور کر لیجیے گا کہ انسان نے گویا کہ ان جملوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ بس جانور کا گلا تو واقعتاً جانور کا کاٹا جا رہا ہے، ورنہ پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ چلا تو وہ گیا، مگر قرآن کریم کی آیات اور دعاؤں کے جملوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ تو عجیب و غریب کا اس کے اندر جو جملوں میں گہرائی ہے کہ مالک سب کچھ آپ ہے، لا شریک لہو، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے تو اسی کا حکم ہے، میں نمبر 1 پر تابعداری کرنے والوں میں ہوں، میں نمبر 1 پر ایمان اسلام لانے والوں میں ہوں، اس کا تو مفہوم ہی ہے۔ خیر آگے فرمایا وما اکل السبع الا ما ذکیتم، تو اوپر کے 4 تو الگ ہیں، اور اس کے بعد جو 5 بیان کیے گئے، پھندا لگ کر، چوٹ لگ کر، اوپر سے نیچے آ گیا سینگ والا، یا جانور نے کسی کو کھا لیا۔ قرآن کریم ان 5 کے متعلق یہ کہتا ہے کہ الا ما ذکیتم، اگر آپ دوڑ کر گئے، بکری کو پھندا لگا ہوا تھا، ابھی ہل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، آپ نے جا کر فوراً ذبح کر دیا، اب یہ خود بخود مرنے والی نہیں ہے، اب یہ مذبوحہ ہے، یہ ذبح کی ہوئی ہے، اب یہ حلال ہے کیونکہ ناپاک خون نکل کر باہر کر چکا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے الا ما ذکیتم، اگر تم نے ان کو ذبح کر لیا، مگر یہ کہ جب تم نے ان کو ذبح کر لیا اور اس طرح سے ان کو بچا لیا ان کی تباہی اپنی موت سے، اب یہ سارے کے سارے جانور حلال ہیں، یہ 5 کے 5۔ بھیڑیا لے کر جا رہا تھا، جیسے آپ نے اپنی گاڑی دوڑائی، وہ چھوڑ کر بھاگ گیا، آپ نے بکری کو جا کر ذبح کر لیا۔ وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کا منہ لگ گیا ہے، جراثیم آگے ہوں گے، آپ کھائیں نہ کھائیں، وہ آپ کی طبیعت کا مسئلہ ہے، ورنہ وہاں اگر آپ نے ذبح کر دیا اور زندہ ہاتھ آ گیا تھا
اور ایسا بھی نہ ہو جیسے ایک لطیفہ ایک صاحب سنایا کرتے، لطیفہ کیا ہے، اچھی کہانی ہے، شکاریوں کی پارٹی شکار کھیلنے کے لیے گئی تھی، صبح کو بھی شکار نہیں ہوا، شام کو بھی شکار نہیں ہوا، دوپہر میں بھی آلو کھائے، شام کو بھی آلو کھائے۔ اگلے دن کوئی پرندے پر کسی نے کوئی فائر وائر کیا، وہ پرندہ لگ تو گئی اس کی گولی وولی، جا کے وہ تالاب میں گر گیا۔ ایک صاحب نے جلدی سے لنگی اونگی باندھی، دوڑ کر وہاں گئے اور لے کر آئے پکڑ کے، مگر وہ بیچارہ پرندہ مر چکا۔ ایک مولوی صاحب بھی گئے ہوئے تھے، تو مولوی صاحب سے وہ یہ کہنے لگے، مولوی صاحب کل بھی دال کھائی تھی، شام بھی اور دوپہر کے لیے آلو ہیں، کل دال کھائی تھی صبح بھی اور شام بھی اور دوپہر کے لیے آلو ہیں، اب بتاؤ یہ حلال ہے کہ نہیں؟ ارے بس صاحب کچھ ہلی ولی کہ نہیں ہلی، تو مسئلہ یہ نہیں ہے، بالکل صاف بات ہے۔ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ما ذکیتم، جب آپ نے اس کے اندر حیات کو دیکھا، زندگی کو دیکھا۔ بات بڑی تفصیل سے چلی جائے گی، ورنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے کہ جانور کی آواز نکل جائے، یہ بھی زندگی کی علامت ہے، جانور ہاتھ پاؤں کو ہلائے زور سے، یہ بھی زندگی کی علامت ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر حرکت ہو، یہ بھی زندگی کی علامت ہے، وہ اپنے سر کو اٹھا کر ایک مرتبہ پٹک دے، یہ بھی زندگی کی علامت ہے، اور جب اس کو ذبح کیے جائے تو تیزی کے ساتھ خون نکلے کہ یہ بھی زندگی کی علامت ہے۔ اتنی بہت سی علامتیں بیان کر دی ہیں کہ نہیں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور کوئی ایک تو ہوگی علامت۔ کسی مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑا کہ نہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ صاحب لگ رہا ہے کہ ہاں الا ما ذکیتم۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کر دیا جائے، وہ جانور جو کسی استھان پر کسی مزار پر ذبح کر دیا جائے، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم حصے کو تقسیم کرو، حصے کا مطالبہ کرو تیر کے ذریعے۔ پرانے زمانے میں تیروں کی ایک کہانی تھی کہ مشرکین مکہ نے بعض تیر تیار کیے تھے، اور جو مجاور ہوتا تھا بیت اللہ شریف کا، اس کے پاس وہ تیر رہا کرتے تھے، اور اپنی بے وقوف جو زندگی ان کی گزرا کرتی تھی، بعض تیر کے اوپر ہاں لکھ دیا گیا تھا، بعض تیروں پر نہ لکھ دیا گیا تھا، اور جب کہیں لمبے چوڑے سفر پر تجارت کے لیے جانا ہوتا تو متولی صاحب کے پاس، مجاور صاحب کے پاس آتے، انہیں کچھ نذرانہ دیتے اور جا کر کہتے کہ ذرا یہ بتلا دیجیے کہ ہمارا یہ والا سفر مبارک رہے گا کہ نامبارک؟ کہتے ٹھیک ہے۔ انہوں نے پیسے لے کر پہلے جیب میں رکھے اور اس کے بعد اندر سے تیر نکال کر لایا، ذرا اسے اپنا ہلایا جلایا اور ساتھ تیر نکالا۔ اب دو ہی باتیں اس پہ لکھی ہوئی تھی، یا تو ہاں یا نہیں۔ اگر ہاں لکھا ہوا آ گیا تو ٹھیک ہے آپ کا سفر مبارک، اور نہ آ گیا تو پھر آپ کا سفر نامبارک۔ بند کر دینا خالی صاحب، یہ ان کا اس زمانے کا طریقہ تھا۔ اس زمانے کے اندر بھی تقریباً یہی ہے۔ عقیدہ تو مختلف شکلوں میں جاری رہتا ہے، توحید جس طرح سے کامل شکل میں چلی آ رہی، تو عقیدہ بھی اس زمانے کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر نہ معلوم کیسی کیسی چیزوں کو ایجاد کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں تو ہاں اور نہ تھا، اور اس زمانے میں کیا ہے، سفر سے گھر سے اٹیچی لے کے نکلے کہ جی کالی بلی آگے سے گزر گئی، جی صاحب بس ٹھیک ہے، اب نہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کوا بول گیا آج، اچھا بھائی ٹھیک نہیں، الو بول گیا صاحب، تو آپ تو پھر الو سے بھی احمق ہوئے، کوے سے بھی احمق ہوئے، کالی بلی سے بھی کمزور ہو گئے، تو پھر انسان کا کو بنے کر رہے ہو، پھر اللہ سے دعا کرو اللہ میں ہمیں بھی کوئی پلا بلا بنا دے۔ تو اور کیا کوئی بات ہوئی، ایک طرف سے جب باتیں کرنے پر آئیں گے اشرف المخلوقات، ارے پھر دیکھیے ماشاءاللہ ہم چنی اور ہم یوں فرشتوں نے ہمارے سامنے سجدہ کیا اور اللہ نے ہمیں یوں بنایا مسخر، اور ہوا ایسی کھسک رہی کہ کالی بلی گزر گئی، یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ اتنا عقیدہ انسان کا کمزور کہ بات کے اوپر آنے کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں آ کر ہونا ایسا ہو گیا کہ ایسا ہو گیا کہ ایسا ہو گیا۔ کبھی کسی اللہ کے بندے نے کچھ خواب میں دیکھ لیا کہ صاحب آج کل یہ دیکھ رہا ہوں، آج کل وہ دیکھ رہا ہوں، آج کل وہ دیکھ رہا ہوں۔ جب حالات کمزور ہوتے ہیں تو خواب بھی اسی قسم کے دیکھتے ہیں، جب اچھے ہوتے ہیں تو خواب بھی اسی قسم کے، خواب بھی تو بہت سمجھدار ہے نہیں۔ کچھ زمانے پہلے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، ایک صاحب آ کر بولے کہ مولانا اپنے مکان میں چاروں طرف مستقل سونا دیکھ رہا ہوں، تو میں کہنے لگا توڑا تو نہیں ہے ابھی، بنانے کو پیسے بھی نہیں ہوں گے، اور میں نے کہا آپ کے حالات کمزور چل رہے ہوں گے، بولے ہاں حالات تو بہت کمزور چل رہے ہیں۔ میں نے کہا سنبھل کے، کبھی کسی سرمایہ دار کو یہ والا خواب نہیں دکھے گا، آپ کو ضرور دکھے گا کیونکہ حالات کمزور چل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ انسان محنت کے میدان میں اترے، ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہو جس طرح سے اس زمانے میں جہیز کے موقع پر نہیں ہو رہا۔ جہیز کے موقع کی جو کہانی ہے بالکل وہی جو ہمارے کئی بزرگ بیان کرتے ہیں، ہندوستان میں موجودہ لوگوں میں، موجودہ بزرگوں میں بیان کرتے ہیں اس طرح کہ جس موقع پر بارات جا رہی ہوتی ہے اور وہ بیچارہ لڑکی والا اللہم سلم سلم کی تصویر پڑھ رہا ہے، اللہ خیر فرمائیے گا، خیر فرمائیے گا، آ رہی ہے ڈاکوں کی بارات، آ رہی ہے چوروں کی، پنکھا بھی اٹھا لو، ڈبل بیڈ بھی اٹھا لو، مسلح بھی اٹھا لو، اس کے ہینگر بھی اٹھا لو، سب کچھ، اس کی موم بتی بھی اٹھاؤ، اور صاحب اس کی صابن دانی بھی اٹھاؤ، سب اٹھاؤ، لوٹ لے کر ختم۔
اب وہ بیچارہ اللہم سلم اللہ خیر فرمائے اللہ خیر فرمائے، یہ ہو رہا کیا اور کیا؟ بھئی یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب کہ حضور بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، صابن دانی بھی دے دیجیے گا، چپل بھی دے دیجیے گا، اور ہاں میری ماں کے پاس بھی نہیں ہے، میری بہن کے پاس بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی دے دیجیے گا. کیا کہا؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. کون کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، حقیقت صرف یہ، بالکل اس کے علاوہ کچھ. اس سے بڑا بھکاری پن کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا کچھ. بجائے اس کے کہ انسان جا کر یہ کہے کہ آپ کی لڑکی چاہیے، آپ کو سامان نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ہے میرے پاس 2 بازو، اللہ نے مجھے ہمت دی، اللہ نے مجھے طاقت دی، میں فقیر نہیں ہوں، نہ میرے باپ فقیر، میں کوئی بھیک مانگنے نہیں آیا آپ سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے آپ دعا دے دی، مجھے آپ کی سرپرستی چاہیے، دعائیں چاہیے. پھر دیکھیں اگر کوئی اللہ کا بندہ محنت کرے، کم کرنا چاہے تو معاملہ کم ہو جائے گا. ابھی مراد آباد کے لوگ آئے تھے، تیسرے سال میں بلا کر لے کر گئے تھے، محنت کی کم ہوئی کچھ، یعنی جو گندگی ایسے موقع کی ہوتی ہیں، غلط باتیں رسومات کم ہوئی تو کہنے لگے مولانا اتنا کم کر لیا، اللہ کا شکر ہے 4-5 سال کے اندر، بولے طے کر لیا گیا کہ اتنے لوگ آئیں گے تاریخ رکھنے کے، غالباً 14 آدمی، ولیمے میں صرف اتنے آئیں گے، نکاح میں اتنے لوگ ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بس یہ جیسے آدمی چاہے محنت کر لے. 12 فرمایا ان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم قسمت حاصل کرو، اپنے حصے کا مطالبہ کرو ان تیروں کے ذریعے. بات تیروں کی چل رہی تھی. اس کے بعد فرمایا ذالکم فسق، یہ تمام کھلی ہوئی بغاوت ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ صریح گناہ ہے، یہ تمام چیزیں جن کا نام اوپر آیا کہ یہ حرام. آگے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونا. قرآن مجید کی آیت پر انشاءاللہ بات کو روکوں گا. قرآن مجید کا بیان ہے الیوم اب یئس الذین کفروا من دینکم، کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے. قرآن کریم کا عجیب و غریب اعلان ہے، فلا تخشوہم، اب ان سے بالکل پریشان ہونے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بخشونی، میری ذات کا خیال کرو. جب قرآن کریم کا یہ لفظ ہے کہ الیوم اب کا مطلب آج نہیں بلکہ یہ زمانہ، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دور. عجیب و غریب بات لکھی مفسرین نے، بہت گہری، ذرا سمجھ میں یعنی ذرا مشکل سے آئے گی، غور کرنے کی بات ہے کہ جب قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ہے، یہ سب حرام ہے، مشرکین مکہ نے ان تمام چیزوں کو مستقل طور پر اپنی غذا بنا رکھا تھا. مردار کو بھی کھا لیا کرتے تھے، جمع ہوا خون بھی کھا لیا کرتے تھے، اور چیزیں تو وہ چڑھایا ہی کرتے تھے، اور جوؤں کے تیر کے ذریعے گوشت بانٹا کرتے تھے، اونٹ کو کاٹتے تھے، اسے گوشت کو بانٹتے تھے. یہ تمام چیزیں ان کی اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر بالکل جائز. ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تو بکریاں ادھڑ دی تھی، اور ان کا یہ اپنا دین تھا کہ سب جائز. ان کے ذہن میں یہ بات تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹکرانے کے نتیجے میں، بار بار ٹکراؤ کے نتیجے میں، آخری وقت تک ایک حملہ ہو، پھر دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور غزوہ خندق، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے ان کے درمیان کچھ لے دے کی پالیسی طے ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے، مکے میں تم بھی رہو، ہم بھی رہیں گے، یہ تمہارا اصول ہے، یہ ہماری زندگی ہے، ٹھیک نہ ہم آپ سے کبھی بولیں گے نہ آپ ہم سے کبھی اس مسئلے میں کوئی بات کیجیے گا. ان کے ذہن میں یہ بات ہے. لیکن جب قرآن کریم کی قرآن کریم کے اندر یہ ہدایات آئی، رب العالمین کی جانب سے یہ پیغام ملا، نہیں یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، وہ فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ اب گڑبڑ ہے. جب کھانے کا طور طریق بدل جائے، کھانے کی چیزوں کے اندر حلت اور حرمت کا مسئلہ آ جائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، اب مشرکین مکہ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے، کہ جو چیزیں ہمارے مستقل کھانے کی تھیں، ہماری مرغوبات میں جن کو ہم استعمال کرتے آئے، اسلام کھلے عام صاف بوانگے دوہل ان کو حرام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہماری تمہاری پلیٹیں بھی الگ ہو گئی، دسترخوان ہی بدل گیا، کھانے کا آئٹم بدل گئے. اور جب کسی قوم کے درمیان یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ہمیشہ یاد رکھیں یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب دوستی اور صلح کا کوئی امکان نہیں. اگر ڈشیں ایک رہتی ہیں، کھانے کے طریقے ایک رہتے ہیں، کپڑے ایک رہتے ہیں، پہناوا ایک رہتا ہے، تب جا کر دوسری قوم بڑی للچائے ہوئی نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھتی ہے. اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہی تو ہو رہا ہے. بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، سوچتا ہوں کہ بات خلاصے میں رہے. اس زمانے میں یہی تو ہو رہا ہے. تمام مغرب نے، دنیا کے تمام ملکوں نے بدماشی کر پھانسی دے کر، سولی دے کر، مار کر، خون بہا کر، تباہ کر کے، ہر طریقے سے جو کچھ وہ کر سکتے تھے کر کے دیکھ لیا صلیبی جنگوں سے آج تک، مگر مسلمانوں کو اللہ کا شکر ہے اپنے عقیدے سے بحیثیت مجموعی وہ نہ ہٹا سکے. تو بھائی یہ معاملہ تو بالکل چلنے والا نہیں. اب ایک نیا قدم اس زمانے کے اندر کچھ زمانے سے آیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اتنی خطرناک ننگے پن کی کہنا چاہیے تہذیب نے حملہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو انہیں ان کی تہذیب سے بالکل ملیا میٹ کر دو، جدا.
حملہ کاہے کے اوپر؟ دل پر بھی حملہ، آنکھوں پر حملہ، کانوں پر حملہ، کپڑوں پر حملہ، پہناوے کے اوپر حملہ، لڑکیوں پر، لڑکوں کے اوپر کہ کچھ بھی ہو انہیں ان کی تہذیب سے بالکل دور کر دو۔ اور حقیقت سامنے آ رہی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لیا جاتا ہے، یہ دین الگ ہے، یہ الگ ہے، بالکل۔ لندن کے اندر بہت سے لوگ آ کر بتاتے ہیں، بیچارے ملاقات ہوتی ہے رمضان میں تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے آپ رہتے رہیے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں، بہت آزادی ہے زندگی کے اندر۔ اور بولے جہاں آپ نے صافہ باندھا، جہاں ماشاءاللہ بہت شاندار داڑھی ہوئی، اور جہاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح آئی، اور جہاں آپ کی جیب میں مسواک نظر آئی، اور جہاں کہیں مختلف پلیٹ فارم پر یہاں وہاں کہیں آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے، اب نگاہوں کے اندر اتار چڑھاؤ شروع ہے۔ جبکہ ان کی سی بی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے محلے کا سب سے شریف انسان ہے، مگر وہ ماننے اور کہنے پر مجبور ہے کہ نہیں سب سے بڑا فسادی یہی تو ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں۔ اور مسئلہ کچھ اور نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی تہذیب کو ختم کر دو، اس کے بعد ہم تم ایک ہو جائیں۔ وہ یہی تو جھگڑا ہے، جب کسی کو کسی کی تہذیب سے بالکل الگ کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کو اپنے اندر کھپانا یا خود جا کر اس کے اندر کھپ جانا یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اپنے زمانے میں ایک جماعت بھیجی تھی، پوری فوج گئی تھی ایران کے علاقے میں، جب وہاں سے لوٹ کر آئی تو ایک موقع پر وہاں سے خط آیا لوٹ کے آنے سے پہلے کہ امیر المومنین کچھ حکومت اور بھیج دیجیے، کچھ لوگوں کی ضرورت پڑ رہی۔ تو یہاں سے جواب گیا کہ ٹھیک ہے میں بھیج رہا ہوں، لیکن اس خط کے آخر میں 3-4 باتیں اور دی ہیں کہ جب مدینے میں لوٹ کر آؤں تو تمہارے جوتے بدلے ہوئے نہ ہوں، جو مدینے کے جوتے پہن کر آئے وہی پہن کر آنا، جو مدینے کا تہمت باندھ رہے ہو وہی ہونا چاہیے، جو کرتا پہن کر گئے ہو اسی کرتے کو۔ اس زمانے کا کوئی لکڑ بگا سب سندر کیا کہتا ہے کہ صاحب اس میں کون سی بات ہو گئی؟ تم کیا جانو کہ کیا بات ہو گئی؟ تمہارے پاس بات بچی کیا ہے کہ تم جانو گے کہ بات کیا ہو گئی؟ تمہارا تو لٹ چکا ہے سب، تم تو ننگے کنگال ہو، تمہیں کیا معلوم؟ وہ بصیرت فاروقی دیکھ رہی تھی، وہ جانتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، کہ آج پاؤں بدلیں گے، کل کو جوتا بدلے گا، پرسوں کو کرتے بدلیں گے، پھر پاجامہ بدلے گا، پھر لباس بدلے گا، پھر تہذیب بدلے گی، اور اس کے بعد انسان کا باقی رہنا محال ہوگا۔ حضرت مولانا بہاءالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شاندار مثال دیا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب اسلامی تہذیب کو اگر ہٹا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں میرے عزیز ایک کبوتر کو لے لو، اس کے سارے پر نوچ لو، بازو کے بھی نوچ لیے سب، یہاں کے بالکل وہ بیچارہ اندر گوشت والا رہ گیا۔ بولے یہ کیا ہے؟ جی ہے تو کبوتر ہی، بول نہ چلا جا رہا ہے، نہ اڑا جا رہا ہے، نہ رہا جا رہا ہے، بیچارہ موت زندگی کے بیچ میں، کہا جی کبوتر ہی تو ہے، اب کیا ہو گیا اس میں؟ اکیلے پر نوچنے سے کیا ہو گیا؟ اگر اسلامی تہذیب کو ہم سے الگ کر دیا جائے تو اس کبوتر کا جو حال ہے رب کعبہ کی قسم اس سے بدترین حال ہمارا، صاف بالکل حقیقت، بدی حقیقت۔ ان تمام گھروں میں یہی پریشانی ہے جہاں اسلامی تہذیب باقی نہیں، اور اگر کسی درجے میں امن موجود ہے تو انہی گھروں کے اندر موجود ہے، چاہے وہ کوئی سا کسی کا گھر ہو جہاں پر کسی نہ کسی درجے میں ایمان کی، اسلام کی، تہذیب کی، حیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لو کہیں بھی چلے جاؤ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب مشرکین مکہ کو قرآن کریم کی یہ ساری باتیں معلوم ہوئی کہ اب تو یارو کھانے کے طریقے بدل گئے، حلت اور حرمت کا مسئلہ آ گیا کہ یہ حلال اور یہ حرام، ان کا کھانا الگ ہمارا الگ، تو فوراً سمجھ گئے کہ صلح کا جو امکان تھا، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کبھی ہم بھی بازی مار لیں گے یا کبھی لے دے کی بات ہوگی، وہ دور لگ گیا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں، بخشونی پھر میری ذات کا خیال کرو۔ آگے فرمایا، ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اب ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنے نعمتوں کا اتمام تمہارے اوپر کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم راضی ہو گئے تمہارے لیے اسلام سے بطور قانون اور دین کے۔ آگے فرمایا، فمن اضطر فی مخمصۃ، اگر کوئی آدمی کسی بہت شدید بھوک کے حال میں پریشان ہو جائے، غیر متجانف لاسم، اور کسی گناہ کے کرنے کا خیال بھی نہ ہو، ایسے موقع پر کسی حرام غذا کو کھانا پڑ جائے جبکہ حالت مجبوری ہو، اس کے علاوہ کوئی غذا نہ ہو، زندگی بالکل جاں بلب ہو، انسان اب مرا اور جب مرا، اور اس حرام لقمے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں، تو اتنا سا کھانے کی اسلام نے اس موقع پر اجازت دی۔ اور آگے فرمایا، فإن اللہ غفور الرحیم، کہ جس موقع پر اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کھا رہا ہے وہ گندا لقمہ، اس موقع پر بھی وہ حلال نہیں ہو جاتا، وہ حرام ہی ہے، مگر رب العالمین کی نگاہ میں، اس کے دین کی اسلام میں
انسان کی زندگی بہت اہم ہے، وقتی طور پر بطور علاج اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف کرنے والا، ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحیم ہے۔ قرآن کریم کا جو بھی کچھ پیغام سامنے آیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اس کی حقیقت کو، جو باتیں صحیح اور سچی زبان سے ادا ہوئیں اللہ اس کو دل میں اتار دے، جو کوتاہی اور غلطی ہے اللہ میں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما، ہماری معافیت کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے زبان کے گناہ بھی معاف فرما، سننے کے گناہ بھی معاف فرما، اللہ آنکھوں کے گناہ بھی معاف فرما، چلنے پھرنے کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، 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 ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو عافیت دے دے، اپنا خاص سکون دے دے، سکینت سے مرحمت فرما۔ اے اللہ سکینت کا نزول فرما، اے رب کریم دلوں کو سکون نصیب فرما، چین نصیب فرما، طمانینت اور اطمینان نصیب فرما۔ اپنی یاد سے ہمارے قلوب کو بھر دیجئے، آباد فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ یہ قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے فضائل نصیب فرما، برکات نصیب فرما، اس کی حقیقتوں کا استحضار نصیب فرما، قربانی کی حقیقت میسر فرما، اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ وہ چیز پیدا فرما دے جس کی ہدایت آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کر کے گئے تھے۔ اے اللہ وہی جذبہ نصیب فرما، وہی اپنے آپ کو فدا کرنا، اے اللہ اس کا جذبہ نصیب فرما، وہی فنائیت نصیب فرما، وہی مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے رب کریم اے اللہ ہماری نمازوں کو درست فرما، ہمارے اخلاق کو درست فرما، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہ والی باتوں سے بچا لیجئے، گناہوں کی مجلسوں سے بچا لیجئے، گناہوں کے بازاروں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اس جگہ جانے سے محفوظ فرما جہاں جانے سے آپ کو تکلیف اور غصہ ہوتا ہے۔ اللہ اس چیز کو دیکھنے سے محفوظ فرما جس کو دیکھنے سے آپ کا غضب بھڑکتا ہے۔ کہ اللہ اس کو بولنے سے ہماری حفاظت فرما جس کو بولنے کے بعد آپ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری نمازوں کو درست فرما دیجئے، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیجئے۔ اے رب کریم اچھے اخلاق نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، اخلاص کی دولت نصیب فرما، اکرام مسلم نصیب فرما، آپسی تعاون نصیب فرما، تواصی بالحق کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما، علم نافع نصیب فرما، اپنی ذات کے لیے پڑھنا مرحمت فرما اور اپنی ذات کے لیے پڑھانا مقدر فرما۔ رب کریم جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان پر رحمت نازل فرما، ان کے قبر کو نور سے منور فرما، عافیت قدا بنا دیجئے، بال بال مغفرت فرما دیجئے، سکون نصیب فرما دیجئے، تمام مرحومین اور مرحومات کو معاف فرما دیجئے، ان کی اندھیری کو دور فرما دے، قبر کی تنگی کو دور فرما دے۔ اے رب کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دیجئے، اپنی ذات پر صحیح طور پر ایمان لانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ اجمعین برحمتک یا